اور صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ جہاز ہیں بڑے اچھے جہاز چل رہے ہیں. یورپ میں بھی بہت سارے ایئرپورٹس پہ الاؤ ہیں وہ جہاز, لیکن کئی ایئرپورٹس پہ, ویسٹرن یورپ کے خاص طور پہ ایئرپورٹس پہ وہ الاؤ نہیں ہیں بہت سارے ایئرپورٹس پہ. آپ کا بہت شکریہ محسن دارسی صاحب, آپ شو پر تشریف لائے. میرے خیال بہت سے ایسے موضوعات تھے جو اب بھی رہ گئے. ہم نے ایئر فریٹ اور ایئر کارگو کے بارے میں بات کرنی تھی, لیکن مستقبل میں کوشش کریں گے کہ اس پر گفتگو جاری رہے. ناظرین, آج کے پروگرام انسائٹ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. ٹیم انسائٹ کی جانب سے اور علی ناصر کی جانب سے اللہ حافظ. ہمارے حکمران ہیں, ان کی نہلی اور بدعنوانی اور لوٹ اور پلنڈر نے چیک اینڈ میٹ. آج کل تو بس یہی ہو رہا ہے. روزنامہ آج کل, نئے دور کی نئی سوچ. The way you move. I like the way you move. اگر آپ کسی کیس میں پھنس جائیں 20 سال 30 سال بڑے آرام سے نکل جاتا ہے. جو سریا 16,000 روپے ٹن تھا وہ آج جا کے 55-60,000 روپے ہو رہا ہے. 2,500-3,000 کے اوپر یہ بچیاں خواتین یہ سائٹ ایریا میں کام کر رہی ہیں. بڑے مشکل سے گھر ہی بناتا ہے. یہ ہو رہی ہے وہ پیٹرولیم پہ ہوں گی یا پانی پہ ہوں. ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محسن دارسی صاحب, جو کہ پاس چیئرمین ہیں ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. ان سے بات ہو رہی ہے ایئر کارگو کے بارے میں, ایئر فریٹ کے بارے میں. ہوائی جہاز کے ذریعے جو سامان باہر بھیجا جاتا ہے, درآمد برآمد ہوتی ہے, اور اس کے لیے جو مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک بڑی گہری سوچ میں چلے گئے کیونکہ مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں غالباً ان کی انڈسٹری کے. اچھا محسن صاحب, آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ہم کہ آپ لوگوں کو پیمنٹیں بڑی آرام سے مل جاتی ہوں گی کیونکہ لوگ ہمارے یہاں پیمنٹ کے اندر بہت اچھے ہیں پاکستانی. اچھا نہیں, میں تنزیہ کہہ رہا ہوں. آپ نے میرے دل کے تاروں کو, بلکہ ہمارے جتنے فریٹ کی برادری کے لوگ ان کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا. پیمنٹ نکالنا کہیں بھی پاکستان کے دنیا میں کہیں بھی بڑا مشکل ہے, لیکن پھر بھی یہ کہ سسٹمز ہوتے ہیں اور اس کے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی فریٹ برادری ہے, جو فریٹرنیٹی ہماری جو ہے, وہ وقت پہ ایئر لائنس کو اور شپ لائنس کو پیمنٹ کر دیتی ہے. پیسنجر والے باؤنڈ ہوتے ہیں 1 فورٹنائٹ کے اندر. بالکل اسی طرح سیم. اچھا, آپ لوگوں بھی کارگو ایجنسی بھی اسی ایگریمنٹ کے تحت ود ان 15 days وی پے ٹو دا ایئر لائنس. اچھا, یہ جو ایک رول ہے آئیٹا وغیرہ نے, آئیٹا کا رول ہے, وی کم انڈر آئیٹا. اگر آپ میرے کارڈ پہ دیکھیں تو آئیٹا کا منوگرام بھی لگا ہوا ہے. اس کے تحت ہمیں جو سال بھر کی جو پیمنٹس کی جو ٹرن اوور ہوتا ہے اس کے حساب سے کچھ پرسنٹیج سے ہمیں گارنٹیز دینی پڑتی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے جی. اب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ گارنٹیز جو بینک گارنٹیز جو ہے انشورنس گارنٹیز کی طرف ٹرانسفر ہو گئے ہیں. پوری دنیا کی ایئر لائنس بھی اور ایون آئیٹا نے ریکگنائز کیا اور انشورنس گارنٹی کی طرف آ گئے. کیونکہ انشورنس گارنٹی کے اندر فنڈز انوالو نہیں ہوتے. میرے خیال بینک گارنٹی کے اندر فنڈز کی انوالومنٹ زیادہ ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں. جی بالکل ہو سکتے ہیں, بغیر بھی ہوتے ہیں, سیکورٹیز ہوتی ہیں, کولیٹرلز رکھنے پڑتے ہیں. جی بالکل. لائک وائز ادھر انشورنس گارنٹی کے اندر ہمارے زیادہ کولیٹرلز نہیں رکھنے پڑتے اور بڑی ایزیلی بن جاتی ہیں, اور میرے خیال سے وہ زیادہ سیکیور ہیں ایز کمپیئر ٹو بینک گارنٹی. ٹھیک ہے جی.
फॉर द یہ کمرشل چیز آپ نے بتائی, کمرشل چیز آپ نے بتائی. ویرز ہم پی آئی سے بھی معذرت کے ساتھ میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا جس وقت یاد آ گئی مجھے کہ پی آئی سے ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پی آئی کے اندر ہم ایک ایڈیشنل گارنٹیز اگر ہم پی آئی کو ضرورت ہوتی ہے ہم دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہماری کسی اسٹیشن پہ لاہور پہ سیالکوٹ پہ ہماری برانچ تو زیادہ کام کر رہی ہے تو ایک لمٹ سے زیادہ اگر کام کر رہی ہے تو ہم گارنٹیز ایڈیشنل گارنٹیز دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا کام زیادہ ہو رہا ہے تو یہ آپ گارنٹی لے لیں, ایک تاکہ آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. لیکن پی آئی اب تک وہی کنونشنل میتھڈ کہ بھائی وہ آپ نے بینک گارنٹی ہی دیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی, انشورنس گارنٹی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ کا پوائنٹ آپ یہ ریز کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انشورنس گارنٹی کی جانب آ جائیں, ایکسیپٹ کر لیں, ایکسیپٹ کر لیں. دنیا کی ایئر لائن ایکسیپٹ کر رہی ہیں, آئیاٹا خود ایکسیپٹ کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور باقاعدہ ریکگنائز انشورنس کمپنی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, بہت بڑی بڑی انشورنس کمپنی ہے, ایسا کوئی شک. اچھا, اب دوسری بات ہم نے کہا پیمنٹ کا, مارکیٹ کی پیمنٹ پاکستان میں پیمنٹ نکالنا تھوڑا سا زیادہ ہی مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو دنیا کے اور ملکوں کے. لیکن یہ کہ ہم نے ایک بڑا اچھا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. ہماری دو ایسوسیشنز ہیں, پاکستان انٹرنیشنل فریٹ فارورڈر ایسوسیشن اور ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسیشن آف پاکستان. ان دونوں نے مل کے بڑا جوائنٹلی ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے جو کچھ لوگ بلیک لسٹڈ لوگ ہوتے ہیں, کھل کے بولیں آپ, بلیک لسٹڈ لوگ ہیں, پیسے نہیں بلیک لسٹ نام نہیں لیتے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیفیکلٹ چیلنجنگ کسٹمرز کو جو ہے جی ہاں وہ ہم ایک دوسرے کوآرڈینیٹ کر کے ہم سرکولیٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی پیمنٹ ڈیو ہے اور آپ نے اے بی سی 3-4 ایجنسیز کو نہیں دی ہوئی, فردر اور ایجنٹس نہ پھنس جائیں اور فریٹ فارورڈر اس کے اندر اس کے اعتاب میں نہ آ جائیں تو بہتر ہے بچ کے چلیں. جی, تو اس طرح ہماری دونوں ایسوسیشن مل کے سرکولیٹ, ایک کوآرڈینیشن کا سسٹم اپنی جگہ قائم ہے. اچھا, آپ ایک اور ڈپارٹمنٹ کی طرف آپ کے پاس آنا چاہوں گا, وقت کیونکہ محدود ہے, میں چاروں سوالات سارے بیچ میں آ جائیں. یہ بتائیں سول ایویشن کا کیا تعلق ہے؟ ویسے تو سول ایویشن اتھارٹی ہر جو بھی ایئر سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوتی ہے یعنی ہوا سے ریلیٹڈ وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, ان کے کیا رشتے ہیں, آپ کی انڈسٹری کو کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں؟ لیکن سول ایویشن جو ہے ڈائریکٹلی فریٹ فارورڈرز کو ڈائریکٹ کوئی امپیکٹ نہیں آنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن ہر قسم کا امپیکٹ سول ایویشن کا جو کہ ایئر لائن کے اوپر امپوز ہوتا ہے وہ ہم پہ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پیسنجرز کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کے ٹیکسز اور چارجز لگا دیے گئے. ٹھیک ہے, لائک وائز ہم پہ بھی لگا دیے گئے ہیں. کیوں پاکستان میں بہت جہاز آ رہے ہیں اس لیے ٹیکس لگ رہے ہیں؟ پتا نہیں پاکستان کے بقول سول ایویشن کے لوگوں کے کہ پاکستان کا جو سول ایویشن ہے سب سے سستا ہے پوری دنیا کے اندر. میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں, ان میں تو یہ لکھا ہوا کہ نہیں ہے ایسے. یہ جو بات آپ نے سول ایویشن کی کاسٹ کی ہے اس میں لکھا پاکستانی ایئرپورٹس آر موسٹ ایکسپینسو ان دا ریجن. یہ میرے پاس تازہ خبر ہے, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بریکنگ نیوز کی طور پہ چلوا دیں اس کو, اور حقیقت بھی یہی ہے. حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ پاکستان میں فیول بھی مہنگا ہے, سول ایویشن کے چارجز بھی بہت زیادہ ہیں. خیر, ہمارا تعلق ایکسپورٹ سے ہے, ہمارا تعلق پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے بھائی. آپ اس کو اگر آپ جتنا اتنا کاسٹلی کریں گے آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائے گا. ₹1 پر کلو ایکسپورٹر کے اوپر بار لگ گیا ہے 1 جنوری سے. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ ایکسپورٹس ہیز انکریز. ₹1 تو بہت کم رقم نظر آ رہی ہے آپ کو, لیکن یہ ₹1 نہیں ہے. ₹1 فی کلو آپ بتا رہے ہیں, $10 پر ٹن لگائے گی ایئر لائن پر. اسے جب ٹرانسفر کیا گیا آپ لوگوں کے پاس یعنی کسٹمرز کے اوپر جو کہ آپ اپنے کسٹمر سے لیں گے, ظاہر بات ہے آپ ان پہ ٹرانسفر کریں گے, تو آپ لوگوں کو ₹1 فی کلو دینا. یہ سول ایویشن نے آپ کو کہا, اور یہ کہا ہے بہت ہی نامنل ہے, لیکن یہ $10 تو اور بنتے ہیں اور $1000 اور بنتے ہیں. کتنا فگر بن جاتا ہے؟ یہ بن جاتا ہے, میرے پاس پچھلے 5 سالوں کے فگرز ہیں, جی سول ایویشن کے فگرز ہیں. بالکل سول ایویشن کے سول ایویشن کے 2006 اور 7 کے اندر جو ایکسپورٹ کیا 1 لاکھ جو ایکسپورٹ اپلفٹ ہوا ہے جو 1,92,000 ٹن 1,92,000 ٹن ایک سال کے اندر. 2007 اور 8 کے اندر 2,04,000 ٹن کا ایکسپورٹ ہوا, اور 2008 اور 9 کے اندر یہ ہوا 1,95,000 گر گیا 1,95,000. اور 2009 اور 10 کا فگر جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تقریباً 1,30,000 ٹن ایکسپورٹ گر گیا ہے جی. اور اس کے اندر کنونشنل ایکسپورٹ جو ہوتی تھی ہماری جو ویلیو ایڈڈ گڈس تھی وہ مر گئی ہیں. یہ تو بہت بڑی فگر نہیں بنے گی اگر ₹1 لگایا جائے فی کلو, ایک ٹن کے اندر 1,000 کلو ہوتے ہیں. میتھمیٹکس صرف کر رہا ہوں اپنے, آپ صرف ملٹیپلائی بائی 1,000 کر لیں جی, تو اور تو 1,60,000 ٹن کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ₹1 سے.
تو یہ تو کافی بڑی رقم بن جائے گی. اچھا یہ مجھے بتائیے کیا پھر اس حساب سے کوئی کیا فیسیلیٹیشن سینٹر بھی کوئی بہت بڑا کارگو کا کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر بنا ہوگا سول ایویشن کا, کوئی علیحدہ سے ایک ٹرمینل ہوگا کارگو ٹرمینل؟ سر کارگو اس سروسز کے کارگو ٹرمینل ایئر لائن کے جو ٹرمینلز تھے وہ رزاق داؤد صاحب ایک کامرس منسٹر ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. رزاق داؤد صاحب کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ایئر کارگو ایسوسیشن نے مل کے ایجنٹس ایسوسیشن نے مل کے ایک انفراسٹرکچر کو ری ایمفیسائز کیا تھا, ری انفورس کیا تھا, اور ان سے ہم نے فنڈنگز لی تھی ای پی بی سے اور ان سے مل کے, اور ہم نے وہ سول ایویشن کو دی تھی پیسے. وہ ہم لوگوں نے جمع کر کے دیے تھے اور سول ایویشن نے وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا تھا. آج بھی ریکارڈ پر ہے, رزاق داؤد صاحب نے اس کی نقاب کشائی کی تھی اور وہ پیسے بھی ہم نے دیے تھے. سول ایویشن نے کہا تھا